السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفى. اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن ینال اللہ لحومها. ہم جو قربانی کرتے ہیں اس قربانی کا گوشت ان کی ہڈیاں اللہ تبارک و تعالیٰ تک نہ پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. بلکہ تمہارے دلوں کی پرہیزگاری اور تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچتا ہے. اس ٹکڑا سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی کے اندر ہمیں خاص ادا کرنا چاہیے. ہماری قربانیوں کو ریا اور منہ سے پاک و صاف کرنا چاہیے، کیونکہ جو قربانی ہم کرتے ہیں ہم خود ہی کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قربانی کے گوشت کو تم خود بھی کھاؤ، مانگنے والے اور نہیں مانگنے والے کو بھی دو. تو قربانی کے اندر اخلاص ہونا چاہیے. ہماری اس عبادت کے اندر ذرہ برابر بھی ریا و نمود نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ لا ينظر الى اجسامکم ولا ينظر الى صورکم ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم. رواه مسلم. بے شک اللہ تبارک و تعالی تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا اور تمہارے شکل و صورت کی طرف نہیں دیکھتا، بلکہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کی پرہیزگاری کو دیکھتا ہے اور تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے. یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ اللہ رب العالمین کا موٹا تازہ جانور ہی پیش کر اصل نہیں، خوبصورت جانور ہی پیش کرتے ہیں بولے کافی نہیں. ان جانوروں کے اندر اخلاص کا ہونا، نیت خالص کا ہونا، اللہ کی رضا کا ہونا، اللہ کی خوشنودی کا ہونا نہایت ضروری ہے. ہم یہ نیت کریں کہ اے رب العالمین اس قربانی کو، اس جانور کو تیرے نام پہ اے اللہ ہم ذبح کر رہے ہیں. اے اللہ ہماری اس ذبیحہ کو تو قبول فرما کر ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دے. تب جا کر ہمیں اس قربانی کا فائدہ اور ثمرہ ملنے والا ہے. اور قربانی کے گوشت کو ہم ذبح کرنے کے بعد صرف خود ہی کھائیں اور اپنے فریزروں کے اندر، اپنے سمجھے فریج کے اندر جمع کر کے رکھ لیں. غریبوں، یتیموں، پڑوس میں جہاں کہیں گوشت نہیں پہنچا ہے، قربانی نہیں ہوئے وہاں نہیں پہنچائیں گے، پھر ہمارے اس قربانی کا مقصد کیا ہوگا؟ لہٰذا اللہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں اس قربانی کے گوشت کے اندر اخلاص پیدا کرے، خود بھی کھائیں اور اپنے دوست و احباب کو بھی، مانگنے والوں کو بھی اور نہیں مانگنے والوں کو بھی ہم پہنچائیں.